نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ ہم سب ہفتہ وار اس بابرکت محفل حمد و نعت اور درس و بیان میں شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی مبارک مجلسیں اپنی زندگی میں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ فتح کی آخری آیت کریمہ کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کا نام نامی لے کر آپ کے منصب کو بیان فرمایا. محمد الرسول اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ایسے رسول ہیں کہ یہ ذات سراپا رسالت ہے. آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ عظمت اور شان عطا فرمائی کہ آپ کی ذات پاک سے صادر ہونے والا ہر فعل وہ رسالت کا ہی منبع ہے. تو سراپا رسالت ہستی وہ محمد رسول اللہ ہے. آج میں آقا علیہ السلام کے اسم ذات اور اسم گرامی کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. دوستوں نے اس حوالے سے بات جاننا چاہا تو میں نے آپ کے سامنے اس پر چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ آقا علیہ السلام کا ذاتی نام ہے. آقا علیہ السلام کے ذاتی نام دو ہیں، ایک محمد اور ایک احمد. یہ خود آقا علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا. اور آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے جسے امام سیوطی نے نقل فرمایا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر میرا نام محمد ہے اور آسمان پر میرا نام احمد ہے، اور ان دونوں ناموں کا جو مادہ ہے وہ مادہ حمد ہے. مگر آقا علیہ السلام کی جو صفات ہیں اس پر ائمہ نے بے شمار اقوال بیان کیے. صفاتی نام جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے چند ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. اقوال امام قسطلانی المواہب اللدنیہ میں بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے صفاتی جو نام ہیں وہ 337 ہیں، 337، اور 4 آقا علیہ السلام کی کنیتیں ہیں. پھر امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے اسماء مبارک 340 سے بھی زیادہ ہیں، اور 4 آپ کی کنیتیں ہیں. امام صالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے نام نامی جو ہیں وہ 754 ہیں، 754. یہ صفاتی نام ہے. پھر اس کے بعد ابن فارس کا کہنا ہے کہ آقا علیہ السلام کے جو اسماء مبارک ہیں اور نام نامی ہیں ان کی تعداد 1200 ہے. اور یہ سب ان اماموں نے اپنی کتابوں میں وہ نام نامی صفات کے ساتھ جمع فرمائے ہیں. میں صرف آپ کو تعداد بیان کر رہا ہوں. قاضی ابو بکر بن عربی جامع ترمذی کی شرح میں بعض صوفیاء سے یہ قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں وہ 1000 ہیں. اسی طرح آقا علیہ السلام کے صفاتی نام بھی 1000 ہیں. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کے ہیں 1000، اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوہ میں بیان فرمایا کہ آقا علیہ السلام کے اسماء گرامی 400 سے زیادہ ہیں.
اب ان سب اقوال کو اگر جمع کیا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اسماء مبارک ہیں، صفاتی نام، وہ 1400 سے زیادہ بنتے ہیں۔ 1400 سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی نام ہیں۔ اب اس پر یعنی حیرت کی بات نہیں ہے، اس بات کو اگر انسان سمجھنا چاہے تو صفت کہتے ہیں شان کو، کوالٹی کو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات اور شان اور کوالٹیز تو بے شمار ہیں، مگر 1400 صفات ایسی ہیں جنہیں کثرت سے ائمہ نے بیان کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ناموں کے ساتھ۔ اب اس نام پر جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی نام ہے، اس نام کو اللہ رب العزت نے اپنے ذاتی نام کا فیض عطا فرمایا۔ اللہ کا اسم ذات اللہ ہے، اس کا ذاتی نام، باقی اس کی صفات ہیں، جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، وہ اس کی صفات ہیں، مگر اس کا ذاتی نام اللہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں جو اپنے نام کا جو فیض عطا فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ رب العزت نے اپنے نام مبارک کے لیے جو حروف چنے ہیں، الف لام لام اور ہا، وہ حروف وہ ہیں کہ ان پر نقطہ نہیں آتا۔ جیسے آپ الف سے یا تک پڑھتے ہیں تو بہت سارے حروف میں نقطہ آتا ہے، با میں نقطہ ہے، تا میں ہے، سا میں ہے، جیم میں ہے، خا میں ہے، ذال میں ہے، زا میں ہے، یہ سب نکات والے حروف ہیں، مگر الف لام لام اور ہا میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اس نے یہی فیض اپنے محبوب پاک کے نام کو عطا فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میم ہا میم اور دال، یہ وہ حروف ہیں کہ ان میں نقطہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی جیسا اپنا نام رکھا بے نقطہ، ویسے ہی اس نے اپنے محبوب پاک کا نام رکھا بے نقطہ۔ اور صرف یہاں تک نہیں، اپنے نام میں بھی شد ہے، اللہ شد آتی ہے، تو وہی شد اپنے محبوب پاک کے نام کو عطا فرمائی، محمد۔ اب یہ سب کچھ جو ہے یہ اتفاقیہ نہیں ہے کہ میرا اور آپ کا کام ہو تو بائی چانس ہو سکتا ہے، اتفاقیہ ہو سکتا ہے، یہ اس کا کام ہے جو حکمت اور ارادے سے ہے۔ تو اس نے اپنے محبوب پاک کے نام کو اپنے نام کا فیض عطا فرمایا۔ اور اس پر جو بے شمار بات ہو سکتی ہے، مگر ساری باتوں کا خلاصہ جو ائمہ نے بیان کیا وہ بڑا لطیف ہے، بہت لطیف ہے۔ ہزار جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں اگر اس ایک نقطے کو سمجھ لیا جائے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ دو نام بے نقطہ کیوں ہیں۔ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ یہ دونوں نام بے نقطہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جہاں نقطہ ہوتا ہے وہاں نقطہ چینی ہوتی ہے، اسی نقطے سے نقطہ چینی نکلتی ہے۔ تو رب کائنات نے سبق یہ دیا ہے کہ میرے نام اور میرے محبوب کے نام کو میں نے اس لیے بے نقطہ رکھا ہے کہ یہاں نقطہ چینی کی گنجائش نہیں ہے، کوئی نقطہ چینی کی جسارت نہ کرے۔ اس نے اپنے نام کو بھی اور اپنے محبوب پاک کے نام کو بھی نقطہ چینی سے ماورا کر دیا۔ اب اسی فیض کو دیکھیں رب کائنات نے کیسی عظمت و شان عطا فرمائی۔ ہمارا جو کلمہ ہے، پہلا کلمہ جسے ہم کلمہ طیب کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اس کے دو حصے ہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ حصہ توحید ہے، ذکر توحید، اور محمد رسول اللہ یہ ذکر رسالت ہے۔ توحید اور رسالت اسی کا اقرار ہے جو کلمہ بنتا ہے، مگر آپ ان کو ذرا غور سے دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پورے کلمے کے اندر بھی نقطہ نہیں ہے۔ پورے کلمے میں نقطہ نہیں ہے، حرف وہ نہیں آیا جو نقطے والا ہے۔ اب ذرا عظمت دیکھیں، اور اس سے بڑی بات جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ سنیے توجہ سے۔ یہ جو پہلا پورشن ہے جسے میں نے توحید کہا، ذکر توحید، لا الہ الا اللہ، یہ جو حروف ہیں ان حروف کی تعداد 12 ہے، یہ لیٹرز 12 ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ حروف بھی 12 ہیں۔ یعنی اس نے اپنے ذکر توحید کے لیے جو لیٹرز کی تعداد رکھی، جتنے بنے 12، وہی محبوب کے لیے بھی رکھے 12، اور بے نقطہ۔ آپ ذرا دیکھتے جائیں کتنا فیض ہے۔ اب اگلی بات جو ہے بڑی لطیف سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ یہ 12 ہی کیوں ہیں؟ یہ جو اس نے 12 چنا کیوں ہے؟ کیونکہ 12 پہچان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی، جسے ہم 12 ربیع الاول کہتے ہیں۔
یہ حضور کے میلاد کا دن ہے، حضور کی ولادت کا دن ہے، آپ کی دنیا میں جلوہ گری کا دن ہے. تو رب کائنات نے وہی 12 کا جو عدد ہے، اس 12 کے عدد کو اتنا اپنی بارگاہ میں قبول کیا. جو اللہ نے آقا علیہ السلام کی آمد کے لیے دن چنا ہے وہ کوئی معمولی تو نہیں ہے نا. تو اس نے اس دن کی 12 کے عدد کو اتنا پیار کیا کہ اپنا بیان بھی 12 حروف میں کیا اور محبوب کا بیان بھی 12 حروف میں کیا. یہ ہے یعنی اس کا فیض اور راز. اب اس پر یہ جو میں نے آپ کو چند ایک باتیں کہی ہیں، اس میں علماء نے زندگیاں لگائی ہیں اس میں لکھنے پر، اس میں اتنے نکات ہیں، مگر میں نے چند قیمتی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب اس میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم ہے، اس کو ذرا توجہ سے سن لیں. اللہ رب العزت نے اپنے نام کا ایک ایسا فیض آقا علیہ السلام کو دیا ہے کہ اس نام کو ہی اگر بندہ سمجھ جائے نا، ہم کسی چیز کو نام سے پہچانتے ہیں نا، کوئی نام لیں تو ہمیں چیز کی سمجھ آتی ہے نا کس کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا نام رکھا ہے، اس نے اپنی مرضی سے اپنا نام اللہ رکھا ہے نا. کسی نے تو اس کو نہیں کہا کہ تیرا نام اللہ ہوگا، ایسا ہی ہے. تو اس نے جو اپنا نام رکھا اللہ، وہ اتنا عظمت والا نام چنا، اتنی عظمت والا نام چنا ہے. اس اللہ کے لفظ کو جب اللہ لکھا جاتا ہے، لفظ نام، اس کے حروف کو جتنا مرضی بدلیں، آگے پیچھے کریں، حروف نکالیں، ادھر ادھر کریں، ایک حرف بھی اگر رہ جائے صرف تو وہ بھی بے معنی نہیں ہوتا. آپ دنیا کی کوئی نام لے لیں، کوئی نام دنیا کا لے لیں، جیسے نذیر ایک نام ہے، ڈر سنانے والا. اس کا نون ہٹا دیں، پیچھے زیر رہ جائے گا. ٹھیک ہے، زیر کا کوئی معنی نہیں. وقار، وقار لفظ ہے، واو ہٹائیں کار رہ جائے گا. میں نے آپ کو 2 مثالیں دے دیں. کوئی نام ایسا لے لیں، اس میں سے ایک حرف نکالیں یا ایک ڈالیں، وہ نام کا معنی ہی بدل جائے گا، وہ بے معنی ہو جائے گا، فضول لفظ بن جائے گا. اب اللہ کے نام پر آ جائیں. اللہ اس کا اسم ذات ہے، ٹھیک ہے. اب اس اللہ میں سے الف کو ہٹا دیں تو پیچھے جو رہ گیا وہ ہے للہ. لام لام اور ہا، للہ. للہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے. پورا مطلب ہے نا، بے معنی تو نہیں ہوا، معاذ اللہ، پورا نام ہے. اب یہ ایک لام رہنے دیں، ہٹا دیں اور الف واپس لگا دیں پہلے سے، تو یہ بن جائے گا الہ. یہ جو کلمے میں ہے لا الہ، الہ. الہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جاتی، جو معبود ہے، جو عبادت کے لائق ہے. تو آپ نے جب الف ہٹایا تو للہ بنا، اور لام ہٹا کر پھر الف داخل کیا تو وہ الہ بن گیا. ٹھیک ہے. اب اس الف کو بھی ہٹا دیں اور پہلے لام کو بھی ہٹا دیں تو پیچھے رہ جاتا ہے لام اور ہا، یہ بن جاتا ہے لہو، اس کے لیے، اس کا لہو اس کے لیے بن جاتا ہے. اب اس لام کو بھی ہٹا دیں، پیچھے رہ جاتا ہے ہو. ہو کا مطلب ہے وہی. تو ایک حرف اگر رہ گیا تو وہ بھی بے معنی. اب آپ الف کا مطلب کو بنائیں، وہ تو حرف ہے، مگر نام ایسا چنا رب نے، اپنے لیے وہ نام رکھا، اور وہ نام ہمیں بتایا کہ جس کا ہر حرف با معنی ہے اور وہ بے معنی معاذ اللہ نہیں ہوتا. اب یہی فیض اس نے آقا علیہ السلام کے نام کو دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے اور جس کی کثرت سے تعریف کی جائے، یہ لفظ محمد کا معنی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا میم ہٹا دیجئے آپ، میم ہٹ جائے پہلے والا، پیچھے رہ جائے گا حمد. تو حمد کا کیا معنی ہے؟ تعریف، شان، کسی کی بڑائی بیان کرنا، کسی کا ذکر کرنا. ٹھیک ہے. اب یہ والا ہا نکال دیں حمد کا اور پہلا والا میم داخل کر دیں، میم میم اور دال، یہ بن جائے گا ممد. ممد، میم پشمو میم زیر دال مد، ممد. ممد کہتے ہیں مددگار کو، ممد و معاون و مددگار، جو ہم کو بولتے ہیں نا وہ لفظ ممد، اسے کہتے ہیں جو مددگار ہوتا ہے. تو کیونکہ پوری کائنات کا مددگار یہی ہستی ہے
مدد کرنے والا، تو یہ ممت بن گیا۔ اب یہ میم بھی ہٹا دیں تو پیچھے رہ جاتا ہے میم اور دال، تو میم اور دال بنتا ہے مد۔ تو مد کہتے ہیں دراز کو، جس کو ذرا دراز کیا جائے، بڑا کیا جائے، تو وہ کہ جس کے رتبے کی درازی ہی درازی ہے، بلندی ہی بلندی ہے، رفت ہی رفت ہے، یہ مد ہے، جس میں بڑائی کا ذکر ہو، کھینچا جائے، بڑا کیا جائے، جتنی شان ہے اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اب یہ میم بھی ہٹا دیں، پیچھے رہ جاتا ہے دال، ٹھیک ہے؟ تو دال کسے کہتے ہیں؟ عربی لغت میں دال دلیل کو کہتے ہیں۔ ہم کوئی مثال دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دال ہے، یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے۔ تو دال وہ ذات جو دلیل ہے، کس کی؟ اللہ کی۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی کو رب کائنات نے وہی عظمت اور وہی شان اور وہی فیض عطا فرمایا کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے نام نامی کے لیے رکھا، اور اسی لیے حضرت حسان بن ثابت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں آپ کی شان کہنے والے، ہماری کیا مجال ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ خَطُّ عَيْنِي، اس عظمت کا، اس شان کا، اس رفت کا، اس بلندی کا ذکر اس انداز سے کیا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ خَطُّ عَيْنِي، ایک دعویٰ ہے، ذرا غور سے سنیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، کوئی حسین آپ سے زیادہ میری آنکھ نے نہیں۔ اب یہ دعویٰ ہے، اور دعویٰ چونکہ دلیل سے مانا جاتا ہے، اب اگلے جملے میں وہ دلیل لائے، اگلے جملے میں دلیل لائے، اور دلیل کیا؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے بڑھ کر حسین دیکھوں گا تو تب جب کسی ماں نے کوئی جنا ہوگا، آپ سے بہترین تو کسی ماں نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ اب اس پوری بات کو ثابت کرنے کے لیے اس سے بڑی دلیل آئے۔ اب یہ کلام بھی ان کا ہے نا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر حضور کی ثنا کر رہے ہیں، پیچھے مدد ہے نا، اور شان ہے، نگاہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے حسان جب بولتا ہے تو جبرائیل اس کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیے اب اگلا جملہ کیا لائے ہیں، خلقت مبرعا من کل عیب، میری آنکھ نے اس لیے نہیں دیکھا، اور کسی ماں نے ایسا آج تک نہیں جنا کہ آپ کو رب کائنات نے ہر عیب سے پاک بنایا ہے، بری مبرعا، کوئی عیب ہے ہی نہیں ہے۔ اب یہ بات کہہ کے اب اپنا عقیدہ بیان کیا، اور وہ کیا؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ لگتا ہے اللہ جب آپ کو بنا رہا تھا تو آپ سے پوچھ کر آپ کی مرضی سے بناتا تھا۔ واہ واہ، محبوب آپ کی آنکھیں کیسی بناؤں آپ بتائیے، آپ کے دست مبارک کیسے بناؤں آپ بتائیے، آپ کا لب و رخسار کیسا بناؤں آپ بتائیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ شعر ہے اور یہ وہ کلام ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت حسان بن ثابت نے بیان فرمایا، اور اس کی میں نے تھوڑی سی مثال آپ کو شروع میں دے دی محمد۔ اب میں اس گفتگو کو مکمل کرنے کے لیے چند ایک حدیثیں اس لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احادیث سناتا ہوں، صرف اس کی تشریح نہیں کروں گا، آسان ہے آپ سمجھ جائیں گے۔ پہلی حدیث امام حلبی نے بیان کیا اس کو، اس حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور بزرگی کی قسم ہے، قال اللہ تعالیٰ وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت اور جلال کی، بزرگی کی قسم ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس شخص کو کبھی آگ کا عذاب نہیں دوں گا جس نے آپ کے نام سے ملا کر نام محمد رکھا ہوگا۔ میں اس کو آگ کا عذاب نہیں دوں گا، یعنی میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ دوں کہ نام آپ کا ہو محمد اور وہ آگ میں جلے، نہیں محبوب میں اس کو آگ میں نہیں جانے دوں گا۔ یہ وجہ ہے، یہ حدیث پاک اس کو بھی بیان کیا کہ قیامت کے دن جب آقا علیہ السلام کو بلایا جائے گا، اے محمد آ جائیے، تو حدیث پاک میں آتا ہے جس شخص کا نام محمد ہوگا وہ سارے آ جائیں گے۔ جب وہ سارے آ جائیں گے تو فرشتے ان کو روکیں گے، تم کہاں جا رہے ہو بھائی، کہ تو آقا علیہ السلام کو بلایا گیا ہے۔ تو وہ مایوس ہو کر جب واپس پلٹنے لگیں گے، مایوسی ہوگی نا، واپس پلٹنے لگیں گے، تو رب کائنات فرشتوں سے فرمائے گا انہیں واپس کیوں بھیج رہے ہو، کیوں روکا انہیں؟ وہ عرض کریں گے مالک تو نے آقا علیہ السلام کو بلایا تھا، تو جن کے نام بھی محمد ہیں یہ بھی آ گئے ہیں۔ تو سنے رب کائنات کیا فرمائے گا،
رب کائنات فرمائے گا جو اس نام پر آ جاتا ہے نا اسے میں کبھی بھیجتا نہیں ہوں. اس نام کا اتنا حیا ہے، اس لیے فرمایا اس نام کا کبھی محروم نہیں رہتا. پھر امام حلبی بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے نام کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ 2 آدمی اللہ کے حضور ایسے لائے جائیں گے کہ جن پر عذاب کی بات ہوگی، انہیں پیش کیا جائے گا تو اللہ رب العزت انہیں یہ فرمائے گا کہ تم دونوں جنت میں چلے جاؤ. اب انہیں سزا کے لیے پیش کیا گیا ہے، کٹہرے میں لائے گئے، اللہ فرمائے گا تم دونوں جنت میں چلے جاؤ. تو وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ہمیں تو لایا اس لیے گیا ہے کہ سزا ملے گی، گناہگار ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے جنت میں چلے جاؤ. تو وہ سر جھکا کر جب جنت کی طرف جانے لگیں گے تو رب کائنات ان سے فرمائے گا تو میں اس لیے جنت میں بھیج رہا ہوں کہ میں نے اپنی ذات پر لازم کیا ہوا ہے کہ محمد یا احمد نام والے کو عذاب نہیں دوں گا. ان دونوں کا نام محمد اور احمد ہوگا تو رب کائنات ان سے یہ فرمائے گا کہ میں نے لازم کر لیا کہ جس کا نام محمد اور احمد ہو میں اسے عذاب نہیں دوں گا، اس لیے تم دونوں جنت میں چلے جاؤ. پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام کہ جو شخص اپنا نام محمد رکھتا ہے یا محمد کسی کا تم نام رکھتے ہو تو سن لو محمد نام رکھنے سے اس انسان میں برکت آ جاتی ہے، اس انسان میں برکت آ جاتی ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں یا جس مجلس میں محمد نام کا شخص بیٹھا ہو اللہ اس گھر اور مجلس میں برکت ڈال دیتا ہے. اب اندازہ کریں کہ نام کی کتنی برکت ہے. پھر حضرت امام حسین علیہ السلام سیدنا آقا علیہ السلام کے شہزادے، جنت کے شہزادے، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ بڑی قیمتی بات ہے، آپ لوگ سنیں اور لوگوں کو بتایا کریں یہ باتیں. حضرت امام حسین علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ جس عورت کو امید ہو بچہ پیدا ہونے کی، پریگننٹ ہو جائے، وہ حمل سے ہو، اور وہ نیت کر لے کہ میں اس کا نام بیٹا محمد رکھوں گی، میں اس بچے کا نام محمد یعنی محمد ساتھ کوئی بھی آپ شامل بھی کر سکتے ہیں مگر محمد نام اس کے ساتھ رکھوں گی، تو حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس کے حمل میں لڑکی بھی ہو تو اللہ اسے لڑکا دے گا. حضرت امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں، میری آپ کی بات نہیں ہے، کہ اگر اس کے حمل میں لڑکی بھی ہے تو اس نام کا حیا اتنا ہے کہ اللہ اس نام کے صدقے لڑکی نہیں اسے لڑکا دے گا. اب یہ جو بات ہے اس پر حضرت عطا یہ بات بیان کرتے ہیں، جلیل تابعی ہیں، وہ بیاتے ہیں یہ خبر جب مجھے پہنچی، حضرت اب یقین کی بات ہے نا، جب یہ خبر مجھے پہنچی تو میں نے اس کو آزمایا اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو جب آزمایا تو رب کائنات نے مجھے لڑکا ہی دیا. اور ابن وہب فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے 7 بچے دیے اور میں نے اپنی زوجہ کے 7 بار امید سے ہو جانے پر یہ نیت کی کہ محمد رکھوں گا، اللہ نے مجھے 7 بیٹے عطا کیے. اب دیکھیں اس نام کی برکت اور عظمت کا عالم کیا ہے. اور حضور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں اب بیان کرتے ہیں کہ کوئی قوم اگر مشورہ لے اور مشورہ کرنے کے لیے جمع ہو اور ان مشورہ کرنے والوں میں کوئی نام محمد کا نہ ہو، اللہ ان کے مشورے میں برکت ہی نہیں ڈالتا، وہ برکت سے محروم رہ جاتی ہے وہ جماعت. کیوں؟ کہ انہوں نے اتنا خیال نہیں کیا کہ کسی کام کے لیے جمع ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں تو برکت کے لیے ہی حضور کے نام کو نہ بھولیں، کسی ایسے کو ضرور بٹھائیں جس کا نام محمد ہے، وہ چاہے تمہیں مشورہ دے یا نہ دے وہ اللہ سے برکت تمہیں ضرور لے کر دے دے گا. یہ حضور مولا کائنات کا فرمان ہے. پھر حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام سے حدیث روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ سنیے بڑی ایمان افروز حدیث. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے نام سے برکت لینے کی نیت کے ساتھ اپنے بچے کا نام محمد رکھا، یعنی اس امید سے، یقین سے، نیت سے، ارادے سے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھتا ہے کوئی شخص. آج کل ہمارے بھی عجیب ہی حال ہو گئے ہیں نا، ہم ایسے نام رکھ رہے ہیں کہ جن کا پتہ ہی نہیں کیا نام ہے، عجیب و غریب نام ہے، پتہ نہیں بچوں کے ایسا نام رکھ لیتے ہیں، پھر آ کے امام صاحب سے پوچھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. وہ کوئی نام ہو تو مطلب ہوگا، وہ پتہ نہیں کہاں سے سنا ہے آپ نے. عجیب و غریب لفظ ہیں، ہم اپنی اصل کو بھولے ہوئے ہیں. سنیں یہ آقا علیہ السلام کی حدیث، جس شخص نے میرے نام سے برکت لینے کے لیے اور نیت کے ساتھ اپنے بچے کا نام محمد رکھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے.
وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے. اللہ رب العزت اس نام کی برکت کے ساتھ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا. پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں. حضرت جابر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ کوئی بھی دسترخوان ایسا نہیں ہے، کوئی دسترخوان ایسا نہیں ہے کہ جس پر کھانا کھایا جائے اور وہاں میرا ہم نام بیٹھا ہو. یعنی اس دسترخوان پہ کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جس کا نام محمد ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتے ہر روز 2 مرتبہ اس دسترخوان کی تعریف کرتے ہیں. اس دسترخوان کی تعریف کرتے ہیں فرشتے. کس دسترخوان پر؟ جس پر صرف آقا علیہ السلام کے نام سے منسوب ایک شخص بیٹھا ہے جس کا نام محمد ہے. سبحان اللہ، اتنی برکت ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس گھر میں بھی محمد نام کا شخص ہوتا ہے اس گھر میں برکت پھیل جاتی ہے، اس گھر میں برکت پھیل جاتی ہے. اور آخری جو روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حضور مولا کائنات علیہ السلام نے اس کو روایت فرمایا. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں جب لوگ چلے جائیں گے تو جنت میں سب کو ان کے ناموں کے ساتھ بلایا جائے گا، نام لے کر بلایا جائے گا، فلاں آ جائے، فلاں آ جائے، فلاں آ جائے، سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے. سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے انہیں کیا کہا جائے گا؟ فرماتے ہیں ان کو جب آواز دی جائے گی تو انہیں کہا جائے گا ابو محمد آ جائیں. واہ 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 واہ. ابو محمد، محمد کے باپ والد ہے نا وہ، تو انہیں جب بھی بلایا جائے گا آدم نہیں کہا جائے گا، انہیں کہا جائے گا ابو محمد. اور جانتے ہیں یہ اجر کیوں ملا ہے؟ یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس پر مکمل کر رہا ہوں. ہم لوگ تو بڑی بڑی نسبتوں کا، بڑی بڑی شانوں کا، بڑی بڑی باتوں کا انکار کر دیتے ہیں نا. یہ تو صرف نام ہے، اور نام وہ لیا ہے تو کتنی برکتیں ہیں. ذرا دیکھیں، جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی اور وصیت کی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے نام سے مت بلایا کرو. انہوں نے کہا بابا آپ کے نام سے کیوں نہ بلائیں؟ انہوں نے کہا مجھے جب بلاؤ مجھے ابو محمد کہا کرو. ابھی بڑی خاص بات ہے جو بتانے لگا ہوں میں. آپ کے کسی بیٹے کا نام محمد نہیں تھا. اور ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں، آقا علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا. آقا علیہ السلام سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء گزرے، ہر نبی محمد 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 کہتا رہا، آئیں گے آئیں گے آئیں گے. کسی کا نام محمد نہیں تھا آقا علیہ السلام سے پہلے. اللہ کی غیرت کو گوارا ہی نہیں تھا کہ میرے محبوب سے پہلے کوئی محمد آئے. کسی کو توفیق ہی نہیں، نام ہر کسی کو آتا تھا، رکھا کسی نے نہیں تھا. آپ سمجھ گئے بات؟ سب سے پہلے حضرت آدم خود کہہ رہے ہیں مجھے ابو محمد کہو، تو نام تو آ گیا نا. اب وہ اولاد میں چلا گیا، وہ جب نام لیتے ہوں گے تو کیا کہتے ہوں گے؟ ابو محمد ابو محمد. تو بچے پوچھتے نہیں ہوں گے کہ محمد تو ہے کوئی نہیں، ابو محمد کہاں سے؟ یہی سوال بچوں نے کیا تھا کہ آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں ابو محمد، تو آپ کا تو کوئی بیٹا محمد نہیں ہے. آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا مگر ہے، اور میرا بیٹا محمد ہے جو آخری نبی آئے گا. تو میں یہ چاہتا ہوں مجھے اس کے نام کے ساتھ منسوب کر کے بلاؤ. اب یہ ادا، یہ محبت، یہ تعلق آقا علیہ السلام کے ساتھ انہیں اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ فرمایا تم نے یہ وصیت کی تھی، ہم جنت میں بھی یہی کریں گے، تمہیں اسی نام کے ساتھ پکارا کریں گے. تو یہ وہ تعلق اور نسبتیں ہیں، اگر انسان ان کو سمجھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ایسی ہی برکتیں اور ایسی ہی عظمتیں عطا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو ان مبارک نسبتوں کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت میں ہم سب کو ان مبارک نسبتوں پر جمع فرما دے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.